محسن بیگ صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ سہروردی صاحب نے کی. یہ حقیقت ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب نے اس قسم کی تجاویز کو فلوٹ کیا تھا اور اس کے بعد آگے سے جواب دیا گیا تھا. میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ پنجاب پولیس نہیں ہے جہاں پہ آپ اپنی مرضی کا ایس ایچ او کہیں سے بھی اٹھا کے کہیں پہ لگا دیجئے. یہ پاکستان آرمی ہے اور اس کے چند اصول ہیں جس کے تحت جو ہے وہ کور کروائی جاتی ہے. اس طریقے سے کسی بھی ایجنسی کو جو ہے وہ آپ کور کا درجہ نہیں دے سکتے. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے کامران خان صاحب کے شو کے اندر جو ہے جس طرح کی ایکسٹینشن کی بات کی تھی کہ جی یہ کام کرتے ہیں, اگلے الیکشن تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی اگلا وزیر اعظم آئے گا وہ نیا آرمی چیف جو ہے اس کو اپوائنٹ کر لے. لیکن اس ساری چیز کے دوران ابھی عمران خان صاحب نے کل کے انٹرویو میں ایک اور بات بھی کہی کہ میں نے نئے آرمی چیف کو بھی ایک پیغام پہنچایا ہے اور اب وہ یہ چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جناب آپ نیوٹرل ہو جائیں. جو نیوٹرل ان کو پہلے پسند نہیں تھا اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اب آپ نیوٹرل ہو جائیں. تو اس کا کیا مراد ہے؟ اب اگر اس کے بیرومیٹرز کس طرح کنفرم ہوں گے کہ جناب عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق نیوٹرلٹی ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ منصور صاحب. بیسیکلی ایک تو یہ جو خان صاحب ہیں ان کی سوچنے سمجھنے کی اور فیوچر پولیٹکس کی جو ویژن ہے وہ بہت ہی محدود ہے, اور دوسرا یہ کہ ویکیبلری اور جو یادداشت ہے وہ بھی بڑی ویک ہے. آپ دیکھیے کہ جو بھی ان کے پلانز تھے اور جس طریقے سے انہوں نے نیوٹرلز کا لفظ استعمال کیا, نیچرلی جیسے سہروردی صاحب نے ایکسپلین کر دیا کہ ان کے پلان کیا تھے چیف لگانے کے, اور یہ پچھلے جو 2 مہینے گزرے ہیں چیف لگنے تک, وہ تو ایک میراتھن تھا کانسپریسیز اور پرپوزلز اور جو ہے وہ انٹریگز کا, اور روز ایک نئی پرپوزل بھی دے رہے تھے حکمرانوں کو آگے پیچھے کہ جی آپ یہ کر لیں اور یہ کر لیں. اور جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی اس حد تک گئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈگنیٹی والا آدمی وہ کسی بھی پوسٹنگ کے لیے یہ کام نہیں کرتا. اب دیکھیے ان کا پلان تو مور اور لیس ایسا ہی تھا کہ ہم اپنا بندہ لائیں اور پھر سدا حکمرانی کریں اور جتنے اپوننٹس ہیں ان کو شاید ہستی سے ہی مٹا دیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو آپ پلان کریں وہ پورا ہو. یہاں پہ اللہ کا ایک قانون بھی ہے, اور شاید اس ملک کی خوش قسمتی تھی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں گیا جس سے ملک اور عوام کا بہت نقصان ہوتا. اب یہ کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں, ان کو پتہ ہے کہ اب ان کی ساری جو سازش اور کانسپریسی اور خوش فہمیاں تھی وہ نکل گئی ہیں. اب ان کو وہ سہارا نہیں ملے گا جس کے یہ عادی تھے, اور جس ہینڈلر کے ذریعے اور جس مدد کے تحت یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بہت پاپولر لیڈر اور میری پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, اور یہ الیکشن کا جو زور ان کا تھا یہ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں. اس لیے ان کا گراف, کیونکہ یہ سارے حربے اپنے استعمال کر چکے ہیں. انہوں نے جتنا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور جس کے کہنے پہ کی گئی وہ سب کو پتہ ہے. اب کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ایسا ہے نہیں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو یہ اسمبلیاں توڑیں گے, نہ اب یہ الیکشن کی ڈیٹ ان کو ارلی چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن اگر آج ہو جائیں تو ان کے لیے وہ ان کے مسائل حل نہیں ہوتے, کیونکہ جو ان کے کیسز ہیں اور وہ ماشاءاللہ ان کی تعداد ابھی کافی زیادہ ہے, اور جو چوریاں ہیں وہ آلموسٹ پروون ہو چکی ہیں. جو انہوں نے گپلے کیے یا جو فراڈ کیا یا جو چوری کی, تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کیسز کے منطقی انجام تک پہنچنے سے پہلے میں الیکشن مانگوں. لیکن وہ سارا پریشر آپ دیکھ لیجئے کس طرح انہوں نے لانگ مارچ کی دھمکی دی. دھمکیاں ماشاءاللہ بہت دیتے ہیں, بات یہ گریبان پکڑنے کی کرتے ہیں لیکن اینڈ پہ یہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں. اب وہ پاؤں پکڑنے کا ٹائم آ گیا, ٹھیک, اور نہ الیکشن کی ڈیٹ ان کو ملے گی, نہ گورنمنٹ ان سے مذاکرات کرے گی. اب اگر یہ نکلتے بھی ہیں تو ان کی پاپولیرٹی کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پاپولر ہیں. اور الیکشن میں یہ جو آپ ان کے جلسے جلوس دیکھ رہے ہیں یہ ووٹ میں کنورٹ نہیں ہوتے. ہم نے بہت لوگوں کے جلسے دیکھے, یہ گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں جس طرح انہوں نے الیکشن کروائے, اور جو صاحب ان کے ہینڈلر تھے انہوں نے کس طریقے سے منور کر کے ان کو آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں حکومتیں بنانے دی.